السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، قریب وہ کریم تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضور سے جو مانگتے ہیں ان کو حضور کے دربار سے کبھی نہ نہیں ملتا، ہمیشہ عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں انا قاسم، اللہ رب العزت نے مجھے قاسم یعنی بانٹنے والا بنایا ہے۔ تو حضور جو ہے نا بانٹتے رہتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں حضور کے دربار سے جا کر کے ان کو ملتا ہے، اور جو نہیں مانگتے وہ محروم رہتے ہیں۔ ہم اگر اصل بات پر آئیں تو آپ ویسے تو سمجھ ہی چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم واضح کر دیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک یوٹیوبر صاحب ہیں، اچھے طریقے سے آپ جانتے ہوں گے، جن کا نام معروف رضا خان ہے۔ تو بہت سارے حضرات ان کو سنی ٹناٹن کٹر سنی ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ ہم خود سنی ٹناٹن سمجھتے ہیں، لیکن اپنی جو ہے نا کم علمی کی بنیاد پر حضرت بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کرنا تو کوئی دقت نہیں ہے، غلطی تو آدمی سے ہو جاتی ہے، الحمدللہ ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ غلطی ہو جانا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ غلطی کو نہ ماننا۔ اگر تم کو سمجھایا جائے تو تم اس میں عقل دکھاؤ، اور عقل دکھانے کے بعد بھی جو ہے نا وہ توبہ بھی کرو، تو ہاں ٹھیک ہے میں نے جو ہے نا وہ یہ گناہ کیا تھا، میں ٹھیک ہے توبہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد توبہ کرنے کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا نہیں ہے لیکن میں توبہ کر لیتا ہوں۔ یہ توبہ کرنے کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ جب تم نے کچھ کیا نہیں ہے تو توبہ کس چیز کی، اور جب کیا ہے تو پھر عقل کس چیز کی؟ یا تو آپ توبہ ہی کر لو، ایک بات پر رہو، یا تو آپ کہو کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ویسے اللہ رب العزت سے صبح و شام ہم جو ہے نا وہ کریں گے، توبہ کرتے رہیں گے، لیکن جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو توبہ کس چیز کی؟ تو کہا چلو ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن میں نے کچھ کیا نہیں ہے، توبہ کر لیتا ہوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے توبہ کرنے کا؟ ویسے وہ کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں، کیا چل رہا ہے، کیا نہیں، وہ آپ حضرات اچھے طریقے سے واقف ہیں، لیکن مجھے جو بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم بہت جلد آئیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات کر لیتے ہیں کہ جو اینکرز جو ہوتے ہیں نا، جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں، سب سے پہلے بڑی غلطی انہی کی ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو داڑھی ٹوپی اور امامے جبے میں دیکھ کر کے اس کو عالم جو ہے نا وہ دین سمجھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا علامہ و فہامہ سمجھ لیتے ہیں، اور اس سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو عالموں سے پوچھنا چاہیے، حالانکہ معروف بھائی عالم نہیں ہے، یہ خود بھی ان کو پتہ ہے، اور لوگ بھی جو اہل علم حضرات ہیں وہ ویسے ہی جانتے ہیں کہ بندہ عالم نہیں ہے۔ تو عالم سے سوال آپ پوچھیں گے یا پھر ایک غیر عالم سے اس طریقے کے سوال تو پوچھنا ہی نہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالم سے عالم جیسے سوال کیا کریں، اور ایک غیر عالم سے غیر عالم سے ایسے سوال کیا کریں۔ وہ بندہ ایک رپورٹر ہے، تو بندہ ایک نیوز اینکر سمجھ لیں یا کچھ اور سمجھ لیں، جو کچھ بھی کر لیں، کہ ایک وہ جو خبریں لا کر کے دیتا ہے، تو جو بندہ خبریں لا کر کے دیتا ہے تو آپ اس سے جو ہے نا سوال کریں ان خبروں کے تعلق سے، نہ کہ دین کے معاملے میں آ کر کے۔ جب آپ ایک غیر عالم کو اتنا کریں گے کہ اس کو دین کے معاملے میں اس کو بہت بڑا علامہ و فہامہ سمجھیں گے، تو وہ دین میں گھوٹالے بازی کرے گا، اور کیا کرے گا؟ کیونکہ جب آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ یہ سوچے گا کہ اب یہ بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہ جو ہے نا کیمرے چل رہے ہیں، اگر میں نہیں بتاؤں گا تو اس میں میری بے عزتی ہو رہی، کیونکہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور اگر وہ نہیں بتائے گا تو لوگ سوچیں گے یہ بندہ تو جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، خالی داڑھی ٹوپی میں گھوم رہا ہے۔ تو داڑھی ٹوپی امامہ جبہ ایک الگ چیز ہے، اور علم ایک الگ چیز ہے، ہر داڑھی ٹوپی امامے والا عالم نہیں ہو۔ اب ذرا ہم جو ہے نا بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے اس طرف آتے ہیں کہ انہوں نے گھوٹالہ کیا کیا ہے، آخر کیا کیا ہے انہوں نے جو ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہے۔ چلیں سن لیتے ہیں کہ حضرت نے کیا کیا ہے۔ چادر صرف ایک چلانے کی اجازت ہے، یہ تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ کسی عام آدمی کی خبر نہیں ہے، کسی اللہ کے عام بندے کی خبر نہیں ہے، کسی عظیم شخصیت کی خبر ہے، صرف ایک چادر۔ مانگنے والی بات آ گئی، آپ نے جو کہا کہ مانگنا کیسا ہے، خبر سے کیوں مانگی؟ خبر والے سے کوئی نہیں مانگتا۔ بس جتنی کی درگاہ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ تو یہی ہو رہا ہے، وہاں پہ یہی ہو رہا ہے، کیا چادر اوپر کرتے کہ آؤ جنت کی آپ کو کرا رہے ہیں حوالہ، سب لوٹے رہے ہو، سارے لوگ خدام کے نام پر سارے لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا تھا وہ سب لوٹے رہے ہیں، اس کی ہماری ذمہ داری نہیں، ہم کیا کریں؟ ہم تھوڑی بیٹھے ہیں مزار پہ جا کر کیا ہو، ہم تمہاری دعا کرا دیں، تم دعا کراؤ گے تو خود نہ کر لے گا بندہ۔ نہیں مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ قبروں سے جو مانگتے ہیں وہ جائز نہیں ہے نا، ظاہر صحیح بات ہے بالکل۔ تو آپ نے جناب کی بات سنی، اینکر سے نے جو ہے نا وہ اینکر نے دو سوال کیے تھے حضرت سے، ایک یہ کہ مزار پہ چادر چڑھانا کیسا ہے، ایک یہ کہ قبر والوں سے مانگنا کیسا ہے۔ تو جو مزار کے چادر چڑھانے کا جو حضرت نے بولا ہے، الحمدللہ اس پر ہم جانا نہیں چاہتے، حالانکہ اس پہ بھی ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، جیسا انہوں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا وہ ان کا ٹھیک ہے، ہم اس پر زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہتے، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، بحث ہو جائے گی، یہ بھی فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں تو یہ بات ہو جائے گی۔ تو حضرت نے پھر دوسرا سوال یہ کہ آپ سے فرمایا گیا، آپ سے عرض کیا گیا کہ جناب قبر سے مانگنا، تو قبر سے کون مانگتا ہے، غلط ہے قبر سے مانگنا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ان بزرگوں نے جن آپ کے بقول کی قبر سے مانگنا غلط ہے، اگر قبر سے مانگنا غلط ہے تو قبر سے تو فی الحال کوئی نہیں مانگا، قبر کے اندر جو بزرگ ہیں ان سے مانگتا ہے نا، قبر کی مٹی سے تو کوئی مانگے نہیں، تو یہ ہو گیا کہ بزرگان دین سے مانگنا، یہ اصل چیز ہے۔ تو غیر اللہ سے مانگنا، یہ آپ جو ہے نا وہ جو دیوبندی وابیوں کی بولیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہی آپ لے لیجیے، اور یہ بھی انہی کی بات کا یہی مفہوم ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ آپ مجھے بتائیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو بتاؤں اس چیز کا کیا مطلب ہے، امداد کن نسبند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، جب ہم یہاں بیٹھ کر کے پکار رہے ہیں یا غوث اعظم دستگیر، اس کا کیا مطلب
مطلب ہے؟ اب مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سائلنا اشکرنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. پورا جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت سرکار نے کلام لکھا ہے، اور ہر کلام اس کلام کے ردیف قافیہ میں جا کر کے آپ دیکھیں کہ ہر اس میں لاسٹ میں آپ کو ملے گا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے. اور ایک جگہ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. آگے فرماتے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے تو فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا تو ہو حضور سے، اگر کوئی آئے تو سامنے جو حضور سے مانگے واللہ وہ سن لیں گے. واللہ اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. کوئی ہے تو پکارنے والا حضور کو، واللہ قسم خدا کی وہ سنتے ہیں. تو یہ کیا اعلیٰ حضرت سرکار کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی میں تو الحمدللہ تمہیں 1400 سال سے جو ہے نا دلائل دے سکتا ہوں. 1400 سال کے ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء، صوفیہ، اتقیاء، اصفیاء جتنے بھی ہیں، ساروں کا عقیدہ یہی ہے کہ غیر اللہ سے حقیقی مدد نہیں. اس طریقے سے کہ اللہ نے ان کو مالک و مختار بنایا ہے، اللہ نے ان کو طاقتیں عطا کی ہیں کہ وہ ہماری مدد جو ہے نا وہ پوری کرنے پر، ہمارے مانگنے پر ہماری مدد طلب کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے. اس نیت سے، اس عقیدے سے اگر کوئی مانگتا ہے تو بالکل جائز ہے. یہ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا کہ یہ جائز نہیں ہے؟ تو یہی تو بولی وابیوں کی ہے، یہی تو بولی دیوبندی وابیوں کی ہے. وہی تو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اگرچہ آپ نے شرک نہیں کہا، غلط تو کہا، تو آپ کے کہنے پر آپ کے اکابر کی طرف یہ اتنا بڑا بہتان لگ رہا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین. آپ کی ویڈیو تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ جو علماء دفاع کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، یہ جو صبح سے لے کر کے شام تک وابیوں دیوبندیوں کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، ہے نا، وہ تقریریں کر رہے ہیں، بڑے جا کر کے جلسے کر رہے ہیں، جا کر کے گھروں میں سمجھا رہے ہیں کہ وابیوں دیوبندیوں کا عقیدہ غلط ہے. تو پھر تم نے تو ان کے عقیدوں پر، ان کی محنتوں پر سارا پانی پھیر دیا. تم نے صرف اتنا کہہ دیا جو ہے نا وہ علامہ صاحب بن کر کے کہ جناب یہ جو ہے نا عقیدہ ہی غلط ہے، یہ تو مانگنا ہی نہیں چاہیے. تو کہاں سے پڑھائیے؟ باز آ جاؤ، باز اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ مت سمجھو. جو بھی تم نے کیا ہے اس کو پہلے تو تم توبہ کرو. اگر توبہ کرنا نہیں چاہتے تو پھر یہ صاف ظاہر کر دو تم ہو کون. درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے، یا پھر سراسر موم ہو جائے، یا پھر سنگ ہو جائے. تم بتا دو کہ ہو کون. تم ایک طرف تو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، دوسری بات مسلک اعلی حضرت کے خلاف جاتے ہو، تو پھر کون ہو تم؟ اب یہ تو اشعار کی بات ہوگی. اب ذرا فتاوی رضویہ شریف کی طرف ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فتاوی رضویہ شریف میں اس کے تعلق سے کیا ملتا ہے. آپ جو فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 اٹھائیں گے تو جلد نمبر 21 کے اندر صفحہ نمبر 301 پر اعلیٰ حضرت سرکار نے باقاعدہ اسی امداد یعنی مدد طلب کرنے پر، غیر اللہ سے مدد طلب کرنے پر ایک رسالہ لکھا ہے، جس کا نام ہی اعلیٰ سرکار نے لکھا ہے کہ مدد طلب کرنے والوں کے لیے امداد کی برکتیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں امداد کی برکتیں. ہمارے بزرگ یعنی جو ایسے بزرگ جن سے ایک مسئلہ، ایک عقیدہ اخذ کرتے ہیں الحمدللہ، وہ فرما رہے ہیں کہ مدد طلب کرنے والوں کے لیے امداد کی برکتیں، اور باقاعدہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا جو ہے نا وہ دفاع کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے، بزرگوں کے اقوال سے. اور آپ جو ہے نا وہ ذرا سی سستی شہرت کے لیے، ذرا سے فالوورس آپ کے ناراض نہ ہو جائیں، ذرا سے جو ہے نا یہ والے فالوور سے بھی خوش ہو جائیں، دوسرے طبقے بھی خوش ہو جائیں، ادھر والے بھی خوش ہو جائیں، ساروں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے بزرگوں سے ہی جو ہے نا بغاوت کر بیٹھے. یہ کون سی یہ نیچ قسم کی حرکت ہے؟ یہ کون سی غلیظ قسم کی، پلید قسم کی حرکت ہے؟ یہ جو اگر یا تو آپ یہ کہہ دیتے بھائی مجھے نہیں پتا ہے، میں عالم نہیں ہوں، یا یہ عالم بننے کا شوق ہے، تو پھر آپ جو ہے نا پڑھ کر کے جائیں، علماء سے پوچھ کر کے جائیں، یا جو آپ جو ہے نا یہ سب کرتے ہیں اس کے بعد اپنے یہ آپ اپنے پورے انٹرویو کو جا کر کے پہلے جو ہے نا کسی علماء سے دکھوائیں کہ حضرت میں نے غلط تو نہیں بولا ہے. اگر غلط بولا تو اس کو کڑوائیں، اور اگر صحیح بولا تو اپلوڈ کروائیں. نہ ہی تو آپ کسی سے تحقیق کرواتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کو سمجھایا جاتا ہے تو آپ بھڑکتے ہیں. اب ان کا تو منہ بند ہو گیا کہ ہمارا جو عقیدہ الحمدللہ رب العالمین عقیدہ اس کے تعلق سے کیا ہے، اور ہمارے بزرگان دین کا اس کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے. الحمدللہ واضح ہو گیا کہ ہمارے بزرگان دین کا بھی وہی طریقہ ہے جو آج کر کے ہمارے علماء جو ہے نا بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم بزرگان دین سے مدد طلب کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. چاہے کوئی بھی چوزا آ کر کے بولے کہ ہم نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، اپنا عقیدہ چھپائے. جو چھپائے وہ جاہل ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم کو غلط نہیں کرتے جو چھپائیں. میں نے کئی بار پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے ہمارے اس قسم کے مولوی ہیں تو جب وہابی دیوبندیوں کے سامنے جاتے ہیں، بہت پہلے کہہ دیا تھا، جب وہابی دیوبندیوں کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں، ہم خبر سے مانگتے نہیں، وسیلہ لگاتے ہیں. ابھی وسیلہ کیوں لگاتے ہو؟ جو ہمارے بزرگان دین نے دفاع کیا ہے وہ تمہارا زبان میں لقوہ مار جاتا ہے کیا؟ جب ہمارے بزرگوں نے تم کو بتا دیا ہمارا عقیدہ یہ ہے، وہاں جا کر کے چپتے ہو نہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، تو یہی تو دوگلا پنتی ہے. یہی سے تو کہتے ہیں کہ ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب ذرا دیکھ لیتے ہیں ان کو کچھ تو ملا نہیں. وہابی دیوبندیوں سے تو جو ہے نا وہ زبان کھلتی نہیں ہے، بلکہ جو وہابی دیوبندیوں کا رد کرتے ہیں حضرت ہیں ہمارے، تو ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، تو صبح شام کسی اور کو غلط کہنا. تب کہ جس کو اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ وہابیوں دیوبندیوں کا رد فرض اعظم ہے، ہر فرض سے بڑا فرض ہے وہابیوں دیوبندیوں کا رد کرنا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب یہی کرتے رہتے ہو. اب یہ کیا کرتے ہیں ذرا دیکھ لیجیے، یہ تو سنیوں کا رد کرنے لگے. ہوگا تو اس کی بخشش ہے. کوئی اگر داڑھی منڈا ہے ایمان والا ہے تو بخشش ہے. کوئی اگر بے روزے دار ہے تو اس کی بخشش ہے. کوئی اگر حج فرض ہونے کے بعد نہ کرے تب بھی ایمان والا ہے تو بخشش ہے. غیبت کرنے والا ہے تب بھی اس کی بخشش ہے. چغل خور ہے تو اس کی بخشش ہے. زنا کار ہے تو اس کی بخشش ہے. مگر کوئی نبی
अभी इनकी बात सुनने से पहले एक बार सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है कि चाहे कोई जिनाकार हो, बदकार हो, मक्कार हो, दाढ़ी मुंडा हो, बेनमाजी हो और सिर्फ गुस्ताख रसूल ना हो, यानी कि वो गुनाहगार कितना भी हो लेकिन काफिर ना हो। गुनाहगार कितना, दो बातें कही उन्होंने कि एक तो गुनाहगार कितना भी हो काफिर ना हो, तो जाहिर सी बात है ये बात ठीक है, लेकिन ये हजरत क्या फरमा रहे हैं उनके बारे में जरा देखिए। समझदार हो जाए तो उसकी बख्शिश हरगिज़ नहीं हो सकती। चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ ले तो पता क्या चला, पता ये चला नमाज़ी बाद में बनो, आशिक़ रसूल पहले बनो। तो इनकी वीडियो देखिए आपने, क्या समझ में आया आपको? क्या कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं ये? मालूम कौन है ये? टनाटन सुन्नी है, टनाटन सुन्नी। यार मतलब ऐसे मौलाना ने बदनाम कर रखा है अहले सुन्नत वल जमात को, इनकी वजह से बदनाम होते हैं। उनके ऐसे मौलाना ने बदनाम कर रखा है जो हक बयानी कर रहे हैं, जो सही बोल रहे हैं कि चाहे वो वाबी देवबंदियों के चंगुल में फंसा ना हो और अपने अकीदे पर अच्छा खासा फाइज हो, अच्छा खासा अपने अकीदा, उसका अकीदा सही सलामत है। वो तुम्हारी तरह ये नहीं कहता कि बुजुर्गों से मदद मांगना जो है ना वो गलत है, ये है वो है, बल्कि जाहिल से जाहिल आदमी ले लो, जब भी वो मुश्किल में पड़ता है तो कहता है कि या अली शेर खुदा या गौसे अलमदद या ख्वाजा गरीब अजमेरी या दादा अली अजमेरी या सरकार आला हज़रत बरेलवी, ऐसे बुजुर्गान दिन को हमेशा पुकारता रहता है। वो तुम्हारी तरह ये जो है ना लकड़भंगी नहीं करता है। अब जरा देखेंगे क्या फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों ने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन दीन को बदनाम कर रखा है। ऐसे लोगों से हम बदनाम होते हैं, हज़रत बदनाम हो जाते हैं ऐसे लोगों से कि जो हक बयानी कर रहे हैं। और ये हक बयानी कैसे कर रहे हैं, जरा आओ मैं तुम्हें एक मिशकात शरीफ की हदीस भी दिखा दूँ। ये मिशकात शरीफ की एक हदीस है, बाब है किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 14। क्या फरमाते हैं हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, इस हाल में कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सफ़ेद कपड़ा ज़ेब तन फरमाए हुए थे, यानी हुजूर सफ़ेद कलर का कपड़ा पहने हुए थे और आराम फरमा थे। फिर मैं हाजिर हुआ तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम बेदार थे, यानी पहले गए थे तो आराम फरमा रहे थे तो वापस लौट आए, दोबारा गए तो हुजूर जाग चुके थे। बस आपने इरशाद फरमाया कि हर वो बंदा जो कलमा तैयबा पढ़े, यानी ईमान वाला हो, कलमा तैयबा पढ़े और ईमान वाला हो और इसी पर इसका खात्मा हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने अर्ज़ किया अगरचे वो ज़िना करे, मैंने अर्ज़ किया अगरचे क्या करे, अगरचे वो ज़िना करे। हज़रत भी वही जो जनाब थे वो मौलाना साहब जो तकरीर कर रहे थे वो भी यही फरमा रहे थे, यही हदीस का मफ़हूम बयान कर रहे थे। मैंने कहा कि अगरचे ज़िना करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे ज़िना करे, अगरचे वो चोरी करे, हुजूर शफ़ीउल मुज़ल्लिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ अगरचे वो ज़िना करे, अगरचे वो चोरी करे, यानी चाहे वो ज़िना करे चाहे वो चोरी करे, गुनाहगार ज़रूर है, ज़रूर है, ज़रूर है। इसकी कोई जो है ना वो उसकी तरफदारी नहीं की जा रही। यहाँ पर ईमान की जो है ना वो हक़ानियत को बयान किया जा रहा है, ईमान की वक़्त को बयान किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईमान की पावर क्या है। गुनाह अपनी जगह है, वो गुनाह की सज़ा मिलेगी अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर मदारे ईमान बताया जा रहा है, मदारत मग़फ़िरत ईमान बताया जा रहा है। क्योंकि अगरचे वो ज़िना करे, अगरचे वो चोरी करे। इसी तरह 3 मरतबा हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया और हर मरतबा मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि अगरचे वो ज़िना करे, अगरचे वो चोरी करे, लेकिन अगर ईमान वाला है तो कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा। एक हदीस शरीफ का और जो है ना वो मफ़हूम है कि हुज़ूर ने ये फरमाया किसी सहाबी से कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ रहेगा जन्नत में, जिससे मोहब्बत करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िनाकार, बदकार, मक्कार, ख़ताकार जितने भी हैं ये गुनाहगार अहले ईमान हैं, मसलक आला हज़रत के अक़ीदे पर फाइज़ हैं, तो वो हुजूर से मोहब्बत तो करते हैं अगरचे गुनाहगार हैं। तो वो भी यही तो फरमा रहे थे कि अगरचे बंदा ज़ानी हो, अगरचे बंदा बेनमाजी हो, अगरचे बंदा ये सारी चीज़ें हो, हालांकि वो एक अलग चीज़ है कि जाहिलों को ये सारी चीज़ें थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, लेकिन जब ईमान की ताकत बताई जाएगी, जब ईमान की पावर बताई जाएगी तो ये तो बयान किया जाएगा क्योंकि हदीस में वारिद है। तो अब आप ये बताएं कि यहाँ पर कौन किसको बदनाम कर रहा है, कि आप बदनाम कर रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात को या वो जो मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे वो बयान कर रहे थे। यहाँ से तो साफ जाहिर हो गया कि बदनाम तो आप करते घूम रहे हैं और आप जो है ना वो किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों ने, और कह रहे हैं कि ये है टनाटन सुन्नी। तो क्या हो गया टनाटन सुन्नी? टनाटन सुन्नी तो है आप नहीं हैं, आप टनाटन नहीं हैं तो क्या ना पिले हैं आप, आपकी बातों से तो ऐसे ही लगता है। बहरहाल आप पर तौबा बनती है और आप जो है ना वो आकर के अपने चैनल पर जहाँ जहाँ आपने बोला है, पहली तो जहाँ बोला जाकर के उसको कट करवाएं। दूसरी बात आप अपने चैनल पे आकर के तौबा करें कि मेरा जो है ना वो मेरी गलती से हो गया था या मेरे पास इल्म नहीं था या ये हो गया था, कुछ भी हो गया था। बहरहाल आप आकर के कौम को आगाह करें और अपने जो है ना मसलक के सच्चे पाबंद होने का ऐलान करें कि मैं मसलक आला हज़रत का सच्चा पाबंद हूँ था और इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत तक रहूँगा। किसी को भी अगर मेरे से तकलीफ़ हो तो वो मुझसे छोड़ करके जा सकता है, ना जाए या ना जाए उसकी अलग बात है, लेकिन आप अपने मसलकी होने का, आप अपने सुन्नी सहीउल अक़ीदा होने का ऐलान करें, ठीक है ना। अरे आप किस रविश पर चल रहे हैं? आप ये देखिए, आप मेरे पास क्या है, आप जो है ना वो शियों का जो है ना नोहा लगा रहे हैं। आँखों से उसका नहीं, जो से जुबा नहीं, आँखों से उसका नहीं, आँखों से उसका नहीं, जो से जुबा नहीं।
یہ دیکھیں یہ ندیم سربر ہے، یہ جس کا آپ نے جو ہے نا وہ لگایا ہوا تھا نوحہ، مجھے بہت پہلے کسی نے بھیجا تھا لیکن میں نے اگنور کر دیا کیونکہ مجھے پتا تھا آپ سے کانٹیکٹ تو ہو نہیں سکتا. اس سے پہلے جناب نے کہا تھا تو ایک دو غلطی ہوں تو ٹھیک ہے، اب جو غلطی پہ غلطی. اب آپ مجھے بتائیں یہ آپ شیعوں کا نوحہ استعمال کر رہے ہیں اپنی بات میں، شیعوں کا جب آپ یہ نوحہ لگائیں گے تو یہ اس نوحے کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا جلد نمبر 24 میں اور جلد نمبر 21، 16 اور 8 میں جگہ جگہ پر اعلیٰ حضرت سرکار نے شیعوں کے نوحہ سننے کو حرام فرمایا. آپ مجھے بتائیں کس روش پر آپ چلنا چاہتے ہیں بھائی؟ کبھی آپ کچھ کرتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی وہ، اور آپ نے پوری پوڈ کاسٹ کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ من گھڑت باتیں کہی ہیں، صرف اپنی طرف سے گڑ کے، یہ آپ نے کہیں پڑھا نہ کسی کا حوالہ نہ کچھ، ایک جو ہے نا آپ شروع ہو گئے، آپ سے وہ سوال کر رہا ہے، آپ جو ہے نا وہ جواب دیتے ہوئے جا رہے ہیں. کہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سوال نہیں آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے سوال نہیں آتا ہے، اور جو من گھڑت جو باتیں کرتے ہیں. یہ دیکھیں میرے پاس فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 ہے، اس کے صفحہ نمبر 253 پر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بغیر علم کے فتویٰ دینے والے پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. آسمان و زمین کے فرشتے جس پر لعنت کریں، آپ مجھے بتاؤ وہ کیسا آدمی ہوگا؟ تو بہرحال ہاتھ جوڑ کے یہی آپ سے گزارش ہے کہ سنیت کو بدنام نہ کریں. آپ رپورٹنگ کریں تو رپورٹنگ کرتے رہیں، کہیں جایا کریں تو اس سے پہلے آگاہ کر دیا کریں کہ یا تو مجھے پہلے تو سوال بتا دے کہ کس طریقے کے سوال پوچھے گا تاکہ میں تیاری کر لوں، اپنے علماء سے پوچھ لوں، نہیں تو مجھ سے وہ رپورٹنگ اور دنیا داری والے سوال پوچھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت پر رہنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. مسلک اعلیٰ حضرت کسی کے باپ کی گھر کی، نہ میرے باپ کی نہ آپ کے گھر کی جو ہے نا وہ کھیتی تو ہے نہیں کہ جس کو جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے جوتے اور جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے فصلیں کاٹے. نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے بزرگان دین کی محنت ہے، اور ہمارے بزرگان دین کی محنت کوئی ایسی ضائع نہیں جائے گی کہ تمہارے جیسے لوگ اینکروں کے پاس بیٹھ کر کے ٹی ویوں پہ بیٹھ کر کے بک بک کریں. یہ جو ہے نا وہ یتیم نہیں ہے کہ آج جو ہے نا غیر عالم کو اس کی جو ہے نا وہ نشر و اشاعت کرنا پڑے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو ہے نا وہ جو کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن جب دین میں آپ انٹرفیئر کریں گے، جب دین میں آ کر کے بولیں گے تو یا تو تیاری سے بولیں، ورنہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے جیسے 100 فقیر ایسے آئیں گے جو آپ کو سکھائیں گے.